اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو رجب کے بابرکت مہینے اور 27 رجب کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ لا الہ الا اللہ پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسے کلمات سکھائے جن کو پڑھنے سے میری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات سکھائے۔ ان کلمات کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ قیامت کے روز اگر ان کلمات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور انسان کے تمام نامہ اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو بھی یہ بھاری ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم کے بہت ہی متبرک اور پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو، پورے خلوص اور نیت کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو شخص دعا مانگتے وقت دل میں کوئی شک و شبہ رکھتا ہے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پیارے بہن بھائیوں، وظائف کوئی بھی ہوں، کلمات کوئی بھی ہوں، دعائیں کوئی بھی ہوں، دن کوئی بھی ہو، جب آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، اپنی حاجت، اپنے پریشانی کا ذکر کریں گے تو اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، دعا ایک عبادت کی روح ہے جس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ ضرور مانگنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کر مدد طلب کریں گے تو پروردگار ہماری عبادتوں کو بھی قبول کرے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی ضرور سنے گا۔ وظیفہ جاننے سے پہلے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کئی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کوئی ایسے کلمات، کوئی ایسی دعا سکھائی جائے جس کو میں پڑھوں تو میرا پروردگار فوراً میری دعا کو قبول فرمائے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمات بتائے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ 27 رجب کے دن عبادت کر لیں، عبادت سے فارغ ہو جائیں، تو آپ نے صبح صادق کے وقت یعنی فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنے دل کی التجا رب کریم کے آگے پیش کرنی ہے کہ یا اللہ، ہماری فلاں فلاں مشکل کو آسان کر دے، ہماری فلاں فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ رجب کے بابرکت مہینے اور 27 رجب کے بابرکت دن کے صدقے اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ پھر شام کو جب آپ روزہ افطار کرنے لگیں
تو شام کے وقت بھی آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر روزہ افطار کرنا ہے۔ اللہ کریم سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے یاد رکھے پیارے بہن بھائیوں، ہمیشہ اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کریں۔ 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں۔ پھر پورے یقین اعتماد کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی حاجت کو پیش کرے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔